کہ جو ہے مسلمان پانی کے اوپر چل رہے ہیں تو انہوں نے فارسی میں نعرہ لگایا، ارے بھاگو بھاگو دیو آمدند، دیو آمدند، دیو آ گئے دیو، بھاگو، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ انسان ہی تھے لیکن ان کے سینوں میں ایمانی جوہر تھا، محمد کی سچی غلامی ان کے پاس تھی۔ آج ہمارے پاس میں صرف نعرے رہ گئے ہیں، حقیقت کھو بیٹھے ہیں، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت جو ہے خرافات میں کھو گئی، یہ امت رسومات میں کھو گئی، صرف کھوکھلے دعوے ہیں۔ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، باقی سارے گستاخ ہیں، ہم ہی نبی کے چاہنے والے ہیں، باقی سارے گستاخ ہیں، ہم ہی حدیث کو ماننے والے ہیں، باقی سارے جو ہے غلط راہوں پہ جا رہے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے دعوے ہیں، اور دیوبندی سوچتا ہے میں ہی سب سے حق راستے پر ہوں، بریلوی سوچتا ہے میں ہی سب جنت کا ٹھیکیدار ہوں، اہل حدیث سوچتا ہے کہ حدیث تو صرف میرے پاس ہی ہے، باقی سب ڈھکوسلے پہ چل رہے ہیں۔ لیکن تنہائی میں جب کہ بیٹھ کے بات کرے گا، اگر تو حدیث پیش کرے گا تو میں قرآن کی آیت پیش کروں گا، اگر تو چھوٹی حدیث پیش کرے گا تو میں اس سے بڑی حدیث روایت کروں گا، اگر تو بخاری کی روایت لائے گا تو میں دوسری بخاری کی روایت لاؤں گا، اگر تو مسلم کی روایت لائے گا تو میں بھی مسلم کی روایت لاؤں گا۔ لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ یہ بٹنے کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں گتھم گتھا ہونے کا وقت نہیں ہے، آپس میں دست و گریباں ہونے کا وقت نہیں ہے۔ وقت ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد کام کر لو، یہ مت دیکھو یہ اپنا ہے یہ اپنا نہیں ہے۔ بھائی جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، وہ ہم سب کا ہے۔ اب یہ چھوڑ دو لڑائیاں، ان لڑائیوں میں پیچھے بھی کچھ نہیں ملا، آگے بھی کچھ نہیں ملے گا، آگے بھی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے سنبھل جاؤ۔ یہ وقت ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جو ہے جب حالات آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دیوبندی کی مسجد ہے کہ بریلوی کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے کہ جماعت والوں کی مسجد ہے۔ جب حالات آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آپ نے حالات پڑھے ہوں چیچنیا کے، اگر حالات کی خبریں اگر آپ سنتے ہیں عراق کے، اگر آپ نے خبریں سنی ہو افغانستان کی، اگر آپ نے حالات سنے ہیں اپنے اسی ملک میں، جب حالات آتے ہیں تو یہ دیوبندی اور بریلوی نہیں دیکھا جاتا، جماعت اور اہل حدیث نہیں دیکھا جاتا۔ ہمیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا تو ہمیں مسلمان کہتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ جو ہے کہ ہم سر والے مسلمان ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یہ جماعت کو نہیں مانتے۔ ارے جماعت کو نہیں ماننے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط راستے پر ہیں، یہ تو اہل حدیث نہیں ہے؟ تو کیا اہل حدیث جنت کا ٹھیکیداری صرف اہل حدیث کے پاس ہے؟ کیوں ان چھوٹے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو یہ وقت ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ وقت سنبھلنے کا ہے۔ باقی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون پیار نہیں کرے گا؟ وہ بنانے والے نے اس کی تعریفیں کی ہیں، ہم کیا تعریفیں کریں گے؟ بنانے والے نے قسمیں کھا کھا کے